The question is, مسلمان اردو میں مسلمان کعبہ کی طرف رخ یا منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ پہلا سوال. اس کے بعد اور بھی سوال ہیں، 3 سوال ہیں بلکہ 4 کعبے سے متعلق. دیکھیں جی، کعبہ جو ہے نا، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا جی کعبہ خود بھی ایک بت ہے. کیا کعبہ خود بت نہیں ہے؟ اور ساتھ کا اس کے تو راستے میں مندر نہیں آ جاتے؟ ٹھیک ہے. اب یعنی دیکھیں، سوال کرنے والے کو خود ہی اتنی کنفیوژن ہے کہ کبھی وہ سمجھتا ہے کعبہ بت ہے، کبھی وہ کہتا ہے نہیں چلو میں مانتا ہوں کعبہ بت نہیں ہے. تو جب تم اللہ اکبر کر کے پڑھتے ہو تو تمہارے بیچ میں تو راستے میں مندر بھی آتے ہیں کئی. تو بھائی آپ خالی مندروں کا کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ ٹیمپلز کا بھی سوچ لیں، آپ سینیگاگس کا سوچ لیں، دوسرے ٹیمپلز یعنی آف ادر کمیونٹیز، بدھسٹ کا سوچ لیں، زین لوگوں کا سوچ لیں، کرسچنز کے چرچز کے وہ کیا کہتے ہیں چرچز کا سوچ لیں، سینیگاگس کا سوچ لیں، سارے پھر شامل کر لیں، سارے بیچ میں آگے. بھئی یہ سب بیچ میں نہیں آنے. مقصد یہ ہے ہمارا، اللہ نے ہمیں ایک بات واضح کر دی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ایسٹ اینڈ ویسٹ بلانگس ٹو گاڈ. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم منہ کرو گے اسی کو پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم، وہ بڑی وسیع ذات ہے، بڑا جاننے والا ہے. اس کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ او ہو اس نے اگر کعبے کی طرف منہ نہیں کیا تو میں تو کعبے میں ہی رہتا ہوں. نعوذ باللہ، ہمارا خدا کعبے میں نہیں رہتا. یہ غلط فہمی دور کریں. کعبہ از اے مانیومنٹ، از اے سمبل آف گاڈ، اینڈ دیٹ از وائی کعبہ ہیز نو پکچرز، کعبہ ہیز نو آئیڈلز آؤٹ سائڈ، ان سائڈ، اینی ویئر. اور یہی توحید سمجھا رہا ہے. کعبہ ایکچولی آپ کو توحید سمجھا رہا ہے. کعبے کا کالا غلاف، کالا حجر اسود سمجھا رہا ہے کہ ان کالے دلوں کو صاف کرو، ان دلوں کی صفائی کرو. اور یہ جو رنگ ہے نا، یہ جو بلیک کلر ہے، اس میں سارے کلر مکس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، سارے رنگ اس میں سمو جاتے ہیں. اسی طرح یاد رکھو، اصل مرجع وہی ذات ہے اللہ کی. یہ ایک سمبل ہے، یہ ایک مینار ہے. آپ سڑک پہ جاتے ہیں نا، جب روڈ سائن نظر آتا ہے آپ کو، تو روڈ سائن سے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ او آپ چنئی میں آ گئے، آپ پونے میں آ گئے، آپ دلی میں آ گئے، آپ پاکستان آ گئے، آپ لاہور آ گئے، کراچی آ گئے. سائنز آپ کو بتاتے ہیں. تو یہ سائن آف گاڈ ہے. اٹس اے سائن، اٹس اے سمبل، اٹس اے منرٹ، اٹس اے پول، اٹس اے لائٹ. بس اتنی سی چیز ہے. اسی لیے کعبے کو آپ بڑا لوگوں کو کیوریاسٹی تھی کہ کعبے کے اندر پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ اس ماڈرن ڈے ٹیکنالوجی کے اندر سب کھول کے آ گیا سامنے. اندر لوگ گئے، وہ ویڈیوز ہیں کعبہ فرام ان سائڈ. آپ کہیں گے یار اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. بھائی آپ کیا سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم نے کوئی ٹیمپل بنایا ہوا وہاں پہ؟ نو. اسی لیے آپ جب جہاز میں ہوتے ہیں وہاں کہاں ہے کعبہ؟ ہم جہاز میں بھی کعبہ کے رخ ہو کے نماز پڑھتے ہیں. اگر مل جائے، نہیں ملے تو کوئی بات نہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہم نماز کے دوران کعبے کو ایسے نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم کعبے کو نہیں پوچھتے، کعبے والے کو پوچھتے ہیں. کعبے کی طرف صرف منہ کرتے ہیں. کیوں منہ کرتے ہیں؟ کہ دیکھیں اللہ کی ذات ایک جگہ سما ہی نہیں سکتی. اس کی ذات اتنی وسیع ہے، جیسے اس نے کہا ان اللہ واسع علیم، کہ وہ ایک جگہ تو سما ہی نہیں سکتی. تو اب ہم کدھر جائیں؟ اس نے ہمیں ایک یونٹی دے دی. جیسے گاڈ از ون ہے نا، اسی طرح پوری مسلم امہ، اس کو اللہ نے یونٹی آف گاڈ کے اندر ایک ڈائریکشن دے دی کہ اللہ ایک، کعبہ بھی ایک ہو، کاش کے ہوتے مسلمان بھی ایک. یہ چیز ہے بس. یہ اس کے پیچھے یہی مقصد تھا جو مسلمانوں کو جس دن سمجھ میں آ گئی. تو یہ جو حملے کرتے ہیں نا مسلمانوں پہ اور عزتیں لوٹ رہے ہوتے ہیں، یہ خود ان کو پتہ چل جائے گا. تو اس دن سے ڈریں آپ. یہ سویا ہوا شیر ہے. یہ شیر جس دن اٹھ گیا نا، تو اس نے، شیر نے جو ہے نا بھگا دینا سارے درندوں، بھیڑیوں کو اور جانوروں کو. جتنے جو گھٹیا لوگ ہیں نا وہ اپنی پھر خیر منائیں گے. تو کعبہ جو ہے نا، کعبہ، اس لیے اس کعبے کی طرف ہمیں سفر کا حکم دیا گیا ہے کہ یہاں بار بار جاؤ. کس کو دیکھنے؟ بھائی وہاں تو خالی بلڈنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بت تو تب ہو نا. تو پہلا تو یہ حصہ کلیئر کریں کہ مسلمان نہ تو کعبے کو پوجتے ہیں اور نہ ہی کعبہ کوئی بت ہے. بت ہوتا تو بھائی کوئی تصویر ہوتی، کوئی نام ہوتا، کوئی انٹائٹلمنٹ ہوتی. کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے کعبے کی طرف نہ بھی رخ کیا ہو تو ہماری نماز ہو جاتی. لیکن جب وہاں ہم ہوتے ہیں نا، سارے جو ہے نا یوں ایک کعبے کی طرف منہ ہوتا ہے. یہاں پہ ہوتے ہیں جیسے ہماری یہ الحمدللہ مسجد ہے، اس کی ڈائریکشن بھی، ہر مسجد کی ڈائریکشن کدھر ہے؟ کعبے کی طرف. مطلب کیا؟ اللہ. ہر ایک کا رخ کدھر ہے؟ اللہ کی طرف. یہ اللہ کی نشانی ہے، ریمائنڈر ہے. میں نے آپ کو نشانی کی کئی مثالیں دی، امید ہے سمجھ میں آئی ہوگی. تو یہ کلیئر ہو گیا.
اور تیسرا اس میں سوال تھا کہ بیچ میں مندر نہیں آتے. یار یہ کیسی بات ہے, بیچ میں اس طرح مندر آتے ہیں تو پھر تو آپ نا جب فون کال بھی کر رہے ہوتے ہیں نا کسی کو, تو آپ کہیں ان سے فون پہ کہیں کہ یار تمہاری میری فون کال جو ہے نا اس میں کام خراب ہو گیا, راستے میں جو ہے نا بیچ میں کوئی چیل کوا بھی آ گیا, پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ گیا, جہاز بھی آ گیا کیونکہ وہ سیٹلائٹ سے جا رہی ہے نا. یہ کوئی بات ہے, اس کی کوئی بالکل آپ فکر نہ کریں, یا آپ کے دماغ میں نا شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے. اچھا ہے مندر بھی آئیں جو بھی آئے, آپ پھر بھی پہنچیں گے کہاں, کعبے کی طرف. مثال لے لینا, آپ یوں جا رہے ہیں راستے میں مندر آیا, آپ کے میں جمپ کر کے پھر کعبے کی طرف چلا جاؤں گا, ختم ہو گئی بات. اور جہاز میں جائیں گے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پھر تو کوئی مندر آنا ہی نہیں راستے میں, ختم ہو گئی بات. وہ پوری کی پوری فضائی کعبہ ہے, زمین سے لے کے بیت المعمور تک. بھائی ہر آسمان پہ ایک کعبہ ہے, 7ویں آسمان کا بھی کعبہ ہے, اس کا نام ہے بیت المعمور. یہ اللہ نے اپنی نشانیاں کھڑی کی ہوئی ہیں. بتوں والے کرتے ہیں نا اپنی نشانیاں کھڑی, فلانے کی مورتی, اس کی مورتی, اس کی مورتی. تو اس رب نے کہا میں ان سب کو توڑتا ہوں ایک ہی چیز سے, یہ ایک مقناطیس ہے کعبہ. چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں, میرے منہ سے آپ کیا سنیں گے. یوسف ایسٹس آپ جانتے ہیں, مجھے وہ اپنا بیٹا کہتے ہیں. میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے, سفر بھی کیا, میرے سمجھیں وہ استاد ہی ہیں, کیونکہ میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے اور ان کے ساتھ تبلیغ کے کچھ ایونٹس بھی کیے ہیں, تو میں نے ان سے بہت سیکھا ہے فرسٹ ہینڈ. تو وہ نا پہلی بار جب میری ان سے ملاقات ہوئی نا, یہ تھا میرا خیال ہے دسمبر 2001 یا دسمبر 2002 کا واقعہ. تو انہوں نے کہا, ان سے کسی نے کعبے کے بارے میں سوال پوچھا, انہوں نے کہا دیٹ بلیک باکس از اے بلیک میگنیٹ آف مائی ہارٹ. انہوں نے کہا you don't believe me, go there once and then tell me that if you want to go again or not. You will want to go again and again and again. This is Kaaba. It has something. It has the light of God on it all the time. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو خانہ کعبہ کی یہ محبت دے دے, اور یہ مل جاتی ہے. آپ اس گھر کے ساتھ پیار ہو جائے گا آپ کو. کیوں پیار ہوگا یار, یہ آپ کے پیارے اللہ کا گھر ہے, جس کی آپ مخلوق ہیں, جو آپ کا محبوب ہونا چاہیے. اصل محبوب تو اللہ ہے, تو یہ اس پیارے کا گھر ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ محبت ہمارے دل میں آ جائے. یار ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں, آپ کو کسی سے دنیاوی محبت ہو جائے, جھوٹی محبت جس میں بے وفائیاں بھی ہوتی ہیں, وہ آپ کو ایک چھوٹا سا پین بھی دے دینا, تو آپ اس پین کو اپنے یہاں ہر وقت لگا کے رکھیں گے, ادھر دل کے قریب. تو بس یہ مجازی عشق کی مثال آپ کو دے دی. تو اب بھی سمجھ نہ آئے کعبہ تو پھر کیا کریں. اس کے لیے تو پھر آپ کو اللہ کرے کہ آپ کو عشق ہو, اور وہ عشق حقیقی ہو, اللہ کے ساتھ ہو, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کعبہ کیا. آپ کہیں گے میں نے تو کعبے والے کے پاس جانا ہے. تو اسی لیے تو ہم آخرت سے پیار کرتے ہیں. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اللہ کے نبی بار بار کہتے تھے دعا میں, یہ اللہ تعالیٰ یہ زندگی کیا ہے, اصل تو زندگی وہاں ہے, آپ کے پاس ہے, ہم نے وہاں آنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب جناب اچھا ایک اور سوال ہے, یہ چوتھا سوال ہے, خانہ کعبے سے ہی ایسوشیٹڈ ہے. لوگ بہت پیارا سوال ہے یہ آج کا ایک اور سوال آ گیا. انہوں نے کہا جی کعبے کے بارے بات تو چلو بات ہوگی کلیئر. ایک سوال پوچھنے والے کہتے ہیں کہ حجر اسود کو جو چومنے والے ہیں یہ دوسرے لوگوں کو بت پرستی کا الزام کیوں دیتے ہیں, کیوں کہتے ہیں کہ یہ بت پرستی. بھائی اس کا جواب جو ہے نا ہم حضرت عمر سے ہی لے لیتے ہیں جنہوں نے چوما. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو اس لیے اس پتھر کو چومتے ہیں, اس کو اللہ کے نبی نے چوما, اور یہ اس لیے اس کو ہم چومتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاتھ سے آیا ہے. آپ مجھے بتائیں حجر اسود کے علاوہ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا پتھر ہوگا, کوئی ہے؟ حجر اسود کو کمپیئر کرنا مورتی سے ایسے ہی ہے کہ میں زمین اور آسمان کو کمپیئر کر رہا ہوں. بلکہ نو ڈس رسپیکٹ, میرے ہاتھ سے بنی ہوئی چیز کی کیا اوقات ہوگی ایز کمپیئر ٹو میرے محبوب کے ہاتھ سے آئی ہوئی چیز. وہ اللہ تعالیٰ ہے, وہ اللہ کے ہاتھ سے آیا ہے, اور اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں حجر الاسود. وہ خاص ہے, اس کو ہم یمین اللہ بھی کہتے ہیں, اللہ کا زمین پہ رائٹ, دا رائٹ آف گاڈ, کیونکہ وہ رائٹ ہینڈ آف گاڈ سے آیا ہے. آپ کے پاس کوئی مورتی ایسی ہے, کوئی بت ایسا ہے؟ اگر ہے تو آپ ایسا کریں جتنے یہ بدھسٹ ہیں, زین ہیں, جین ہیں, اور آپ کے یہ جو مختلف ہندو سیکٹس ہیں, یہ سارے مل جائیں تو ایک ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ والا برہما سے آیا. آپ ایک ہی نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے, لڑ کے مر جائیں گے. بھئی وہ آپ نے خود بنائے,
مٹی سے کوئی بنا رہا ہے، کوئی لکڑی کے بنا رہا ہے، کوئی میٹل کے بنا رہا ہے، کوئی گندھارا میں جمع کیے ہوئے ہزاروں لاکھوں، کوئی کچھ بنا رہا ہے، کوئی پہاڑوں میں سٹونز میں کارو کر کے بنا رہا ہے، وہ آپ کی کریشن ہے. حجر اسود اس کی کریشن ہے. ہاؤ کین یو کمپیئر دا ٹو؟ بھائی اللہ تعالیٰ ایک اور حجر اسود بھی مجھے دیتا تو میں اس کو بھی چومتا، کیونکہ وہ اللہ سے آیا ہے، میرے محبوب کے ہاتھوں سے آیا نا. محبوب کے ہاتھ سے آیا ہوا ایک چھوٹی سی چیز بھی ہوگی تو ہم اس کو اپنے دل و جان سے لگائیں گے. تو حجر اسود تو پھر دیوانے ہیں اس کے، ہم کیوں نہ ہم اس سے پیار کریں؟ وہ اللہ کی نشانی ہے جی، وہ اللہ نے بھیجا ہے. آپ اس کو کمپیئر نہ کریں بتوں سے. کہاں بت اور کہاں وہ، بتوں کا اس کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. اٹس لائک کمپیئرنگ ایپلز اینڈ اورنجز، بلکہ ناٹ ایون ایپلز اینڈ اورنجز، بلکہ کہنا چاہیے کمپیئرنگ ایپلز ورسز شربز ہوتی ہیں نا یار، کیا کمپیریزن ہے؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو امید سمجھ آ گئی ہوگی کہ دیر از اے کلیئر ڈفرنس. اور حجر اسود پہ کسی کی تصویر بھی نہیں بنی ہوئی، اس لیے یہ نہ مورتی یا نہ بت ہے. ختم ہو گئی بات. تو امید ہے بات کلیئر ہوگی انشاءاللہ کہ حجر اسود کو ہم کیوں چومتے ہیں. اس کو اللہ کے نبی نے چوما اور ہم اس کو اللہ کی محبت میں چومتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے ہی آیا ہے. کسی اور سے آیا ہوتا تو ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتے. اور کئی بار حجر اسود وہاں سے ریموو بھی ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے بھی ہوئے ہوئے ہیں. نہیں بھی ہوگا حجر اسود تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اللہ جب چاہے گا اس کو ہم سے لے بھی سکتا ہے وہ واپس. واللہ اعلم.